اللہ تعالیٰ الرحمن الرحیم کے نام کے ساتھ آج کے پروگرام کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ اما بعد، احمدیہ پاک یوٹیوب چینل کی ٹیم کی طرف سے دنیا بھر میں پھیلے ہوئے احمدی احباب کو محبت بھرا سلام اور پرخلوص دعاؤں کا تحفہ قبول ہو۔ سامعین و ناظرین کرام، اس چینل کے پروگرامز بنیادی طور پر احمدی احباب بالخصوص نوجوان نسل کی تعلیم و تربیت کے لیے پیش کیے جا رہے ہیں۔ پروگرام کو آگے بڑھانے سے قبل درخواست ہے کہ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے تو برائے مہربانی اسے اپنے احمدی احباب سے شیئر کریں، لائک کریں اور ازراہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ نیز یہ کہ خاکسار بطور خاص یہ اطلاع دے رہا ہے کہ خاکسار اپنے کسی بھی پروگرام پر کسی قسم کے ناپسندیدہ کومنٹ یعنی ناپسندیدہ رائے کو جگہ نہ دے رہا ہوگا، کیونکہ خاکسار اپنے خاص مطمع نظر کے پیش نظر اپنے پروگرامز پیش کر رہا ہے، ادھر ادھر کی فضول بحثوں میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ شکریہ۔ سامعین و ناظرین کرام، اس چینل کے پروگرام نمبر 10 کی قسط نمبر 1 اور 2 میں پاکستان میں دہشت گردی کے اسباب اور دہشت گردی کے حل پر بات کی گئی ہے، اور یہ بیان کیا گیا ہے کہ تقریباً 4 دہائیوں سے پاکستان دہشت گردی کا شکار ہے۔ پاکستان میں دہشت گردی کے اسباب اور دہشت گردی کے حل کے مضمون کی اہمیت واضح کرنے کے لیے دہشت گردی کے ہولناک نتائج پر بھی بات کی گئی ہے۔ نیز یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ پاکستان کے موجودہ حالات اور دہشت گردی کا آپس میں گہرا تعلق ہے، اور یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ان سارے حالات کے ذمہ دار وہ ارباب اختیار و اقتدار ہیں جن کا 4 دہائیوں سے کسی نہ کسی رنگ میں پاکستان کی سیاست میں عمل دخل ہے۔ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ان ذمہ داران کو پاکستان کے موجودہ حالات کا احساس نہ ہے، کیونکہ یہ لوگ نسل بعد نسل قومی سرمایہ کو لوٹ رہے ہیں۔ ان کا گوشت پوست حرام کے مال سے بنا ہوا ہے، اس لیے یہ لوگ اپنی انسانیت کھو چکے ہیں۔ یہ لوگ خونخوار درندوں کی طرح ہیں، ان کا آزار سانپوں اور بچھوؤں سے زیادہ ہے۔ پاکستان کے اس ماحول میں بسنے والے لوگ شاید اس تعفن زدہ ماحول کے عادی ہو گئے ہیں۔ پاکستان کے اس تعفن زدہ ماحول کی نشاندہی کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے تاکہ نسل بعد نسل حکومت میں رہنے والوں کی خواستوں کو جانا جا سکے۔ پاکستان کی دہشت گردی، پاکستان کی پسماندگی اور پاکستان کے موجودہ حالات کے یہ لوگ ذمہ دار ہیں۔ اگر ان لوگوں سے پاکستان کو نجات نہ دلائی گئی تو پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ رہا ہوگا۔ سامعین و ناظرین کرام، اس لیے اس چینل کے پروگرام نمبر 10 کی دوسری قسط کے آخر میں پاکستان میں مرکز کی سطح پر ایک بورڈ آف گورنر برائے استحکام پاکستان تشکیل دینے کی ایک تجویز پیش کی گئی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ یہ ایک نیا چینل ہے، اس چینل کی آواز کمزور سی اور محدود ہے، مگر پاکستان کے غریب اور بے بس مظلوم عوام کے دکھوں کے پیش نظر یہ آواز اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تاریخ اقوام عالم کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک شخص کی رائے قوم کے دکھوں کا مداوع ہو جاتی ہے۔ کاش کوئی محب وطن، حساس دل مگر کوئی طاقتور انسان اس آواز کو اس حد تک بلند کر دے کہ یہ آواز پاکستانی قوم کی آواز بن جائے۔ اس مقام پر یہ بیان کرنا بہتر معلوم ہوتا ہے کہ اس پروگرام میں طوالت کے خوف سے اس مجوزہ بورڈ کی تفصیل میں نہیں جایا جا سکتا۔ اس کے لیے پروگرام نمبر 10 کی دوسری قسط بالخصوص اس کا آخری حصہ سنا جا سکتا ہے۔ مثلا یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس وقت پاکستان کے حالات کا یہ تقاضا ہے کہ پاکستان میں مرکز کی سطح پر ایک بورڈ آف گورنر برائے استحکام پاکستان تشکیل دیا جائے۔ یہ ممبران بورڈ آنریری رنگ میں خدمات بجا لانے والے ہوں۔ اس بورڈ میں پاکستان کے ہر شعبہ اور ہر مکتبہ فکر سے انتہائی محب وطن، حساس دل، بیدار مغز، دیانتدار اور محنتی افراد، مثلا ممتاز صنعت کار اور کاروباری حضرات، اچھی شہرت کے مالک، نواب اور جاگیردار، دانشور اور صحافی،
ممتاز وکلا، ریٹائرڈ جج، پروفیسرز، ہر مذہب، فرقہ اور مسلک کے ممتاز علماء، ریٹائرڈ آفیسرز، افواج پاکستان و پولیس وغیرہ کے شامل کیے جائیں۔ یہ ممبران بورڈ پاکستان کے 75 سالہ دور کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کے آئین اور تمام ادارہ جات میں جاری قانون کے تحت اپنی قومی غلطیوں کی نشاندہی کرنے کے لیے اور ان غلطیوں کی اصلاح کے لیے ممبران بورڈ کے بار بار اجلاس کا انعقاد کریں۔ یہ کام صوبائی سطح پر بھی ہو اور تحصیل کی سطح پر بھی ہو اور قوم کو ایک مضبوط لائحہ عمل دیا جائے۔ سامعین و ناظرین کرام، مشہور مثل ہے کہ اگر جنگل کی لکڑی کلہاڑا بڑھنے کے لیے لوہے کے پھالے کا حصہ نہ بنے تو جنگل کے درختوں کو نہیں کاٹا جا سکتا۔ اگر ان ارباب اختیار و اقتدار نے پاکستان کے نظام زندگی کے ہر شعبہ میں اوپر سے لے کر نیچے تک شاخ در شاخ کرپشن کا جال نہیں بچھایا ہوا تو پھر پاکستان میں ہر جرم اتنی بھیانک شکل میں کیوں ہو رہا ہے کہ زمانہ جاہلیت کا انسان بھی شرما جائے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظام حکومت کے بارے میں اقوال پیش کرتے ہیں۔ یہ کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر بکری کا ایک بکروٹا، یا شاید ایک دوسری روایت کے مطابق یہ فرمایا کہ اگر ایک کتا بھی بھوکا مر جائے تو عمر اس کے لیے جواب دہ ہے۔ یہ لوگ قومی سرمایہ کا بے دریغ استعمال کرتے ہوئے پرتعیش زندگی گزار رہے ہیں اور ان کے زیر سایہ ان کی حکومتوں میں غریب عوام الناس کیڑے مکوڑوں کی طرح مر رہے ہیں۔ کئی ایک ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ زہر خورانی کر رہے ہوتے ہیں یا اپنے بچوں سمیت اپنے آپ کو کسی دریا یا نہر کی گہرائیوں کے سپرد کر رہے ہوتے ہیں، اور یا پھر اپنے بچوں سمیت ریل کی پٹری پر اپنے آپ کو لٹا کر اپنی زندگیوں کا خاتمہ کر رہے ہوتے ہیں۔ سامعین و ناظرین کرام، زمانہ جاہلیت میں بچوں اور نوجوانوں کو اغوا کر کے بطور غلام فروخت کر دیا جاتا تھا، مگر آج کے پاکستان میں کئی مقامات پر یہ دیکھا گیا ہے کہ خود ماں باپ اپنے بچے کے گلا میں برائے فروخت کے بینر لٹکائے ہوئے بازاروں میں پھر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر کئی ایک انتہائی ممتاز، معتبر اور سنجیدہ صحافیوں کو ایسے پروگرام نشر کرتے سنا گیا ہے اور دیکھا گیا ہے جو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ قیامت کی نشانی ظاہر ہو گئی ہے۔ پاکستان کے فلاں شہر کے فلاں بازار میں 3000، 4000 یا 5000 کی کوئی ایک بچی یا بچہ 10-12 سال کا فروخت کر دیا گیا ہے۔ اس ملک میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کثیر تعداد بچوں کو اغوا کر کے ان کے گردے اور دیگر اعضائے انسانی نکال کر ان کی باقیات کو کیمیکل ڈرموں میں گلا کر گندے پانی کی نالیوں میں بہا دیا گیا ہے۔ نوزائیدہ بچوں کو تبدیل کر لیا جاتا ہے یا اغوا کر لیا جاتا ہے۔ ہسپتالوں میں دھوکہ سے مریضوں کے اعضاء نکال لیے جاتے ہیں اور عزتوں کو پامال کر دیا جاتا ہے۔ یہ وہ مارکیٹ ہے جہاں کتے اور گدھے کا گوشت بھی دھوکہ سے بیچا جاتا ہے اور مردار کی انتڑیوں سے کوکنگ آئل بنتا ہے اور کیمیکل سے دودھ بنایا جاتا ہے۔ پاکستان کے ہر ادارہ اور شعبہ کا تار و پود بکھر چکا ہے۔ اس کی بڑی ذمہ داری نظام پولیس و عدلیہ پر بھی عائد ہوتی ہے۔ اقوام عالم کے ریکارڈ میں پاکستان کی عدلیہ کی حالت انتہائی تعفن زدہ ادارے کے طور پر دکھائی جا رہی ہے۔ حکومتی ارکان ذخیرہ اندوزی اور ڈالر کی اسمگلنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ پاکستان IMF کے قرضہ جات کا بوجھ اٹھانے والا ٹاپ 1 ملک بن چکا ہے۔ اس پروگرام میں بطور نمونہ ارباب اختیار و اقتدار کی بوئی ہوئی زہریلی فصل کے خبیث ترین کڑوے پھلوں کی نشاندہی کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مذکورہ بیان فرمودہ قول کے مطابق ان تمام ادوناک اور بھیانک گندے کاموں کے لیے یہی ارباب اختیار و اقتدار ذمہ دار ہیں، مگر یہ لوگ نہ زمین پر اور نہ آسمان پر اپنے آپ کو کسی عدالت میں جواب دہ نہیں سمجھ رہے۔
اب پھر پاکستان میں عام الیکشن کا بول بالا ہے۔ اس پروگرام کے ذریعہ نگران حکومت سے اللہ تعالیٰ کے نام پر اپیل کی جا رہی ہے کہ وہ اپنا محاسبہ بھی کرے اور اس تعفن زدہ ماحول کو بدلنے کی بھی کوشش کرے اور پاکستان کو ایسے مفاد پرست اور کرپٹ سیاستدانوں سے نجات دلانے کے لیے سخت محنت کرے۔ شکریہ۔